نیلی ساڑی، خواجہ احمد عباس، بمبئی۔ 34 کم عمر لڑکیاں 3 قہبہ خانوں میں سے پچھلے ہفتے برآمد کی گئیں۔ ان میں سے 3 کے چہرے کو ایذا پہنچانے کے لیے تیزاب سے جلا دیا گیا تھا۔ پولیس نے 5 عورتوں کو رنڈی خانوں کو چلانے اور طوائفوں کی آمدنی پر رہنے کے جرم میں گرفتار کر لیا ہے۔ ایک خبر: حضور، میں سچ کہوں گی، سب سچ کہوں گی اور سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گی، مگر وقت ہے آپ کے پاس اور آپ کے سماج کے پاس میری باتیں سننے کے لیے؟ میرا نام سلیمہ ہے۔ میرے والد کا نام، خدا ان کی مغفرت کرے، کریم بخش تھا۔ میرے والد کیا کیا کرتے تھے؟ سچی بات یہ ہے حضور کہ وہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ کسی زمانے میں زمیندار تھے، بعد میں جب زمینوں پر سیلنگ لگی تو ان کے بدلے میں جو معاوضے کے کاغذات ملے ان کو بیچ کر کھاتے رہے۔ میری جائے پیدائش شکوہ آباد کی ہے۔ شکوہ آباد یوپی کا ایک قصبہ ہے، آگرے کے قریب۔ قصبہ کیا ہے، پرانے کھنڈر جیسے مکانوں کا ایک مجموعہ ہے۔ انہی میں سے ایک کھنڈر جیسے مکان میں میرا جنم ہوا تھا۔ میری ماں میری پیدائش کا بوجھ برداشت نہ کر سکی، میرے پیدا ہوتے ہی مر گئیں بیچاری۔ پھر میرے والد نے دوسری شادی کر لی۔ میری سوتیلی ماں کا نام کریمن تھا۔ وہ ذات کی نائن تھی، مگر شکل و صورت کی ذرا اچھی تھی۔ جبھی تو میرے والد نے بیوی کے مرنے کے 2 مہینے بعد ہی اس سے نکاح پڑھوا لیا۔ محلے والے یہ بھی کہتے تھے کہ ان کا معاملہ کریمن کے ساتھ پہلے سے چل رہا تھا۔ کریمن میری سوتیلی ماں ضرور تھی، مگر ایمان کی بات یہ ہے حضور کہ اس نے کبھی سوتیلی ماں جیسا سلوک نہیں کیا مجھ سے۔ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے مجھے اسکول پڑھنے بھیجا۔ وہ ہمیشہ مجھے سنیما لے جاتی تھی اور ہر طرح کے ناز اٹھاتی تھی۔ جب تک میں 15 برس کی ہوئی تو سنیما کی پکی شوقین بن چکی تھی۔ سچ بات یہ ہے کہ شکوہ آباد جیسے مردہ قصبے میں اور کوئی تفریح کی جگہ بھی تو نہیں تھی۔ جب تک میں کوئی فلم دیکھتی رہتی تو ایسا لگتا کہ میں کسی دوسری دنیا میں ہوں، ایک رنگین رومانی دنیا جس میں سب مرد خوبصورت تھے، نہ صرف ہیرو بلکہ ولن بھی، اور سب عورتیں اور لڑکیاں حسین تھیں اور سب نے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ فلموں سے میں نے بہت کچھ سیکھا حضور، مگر خاص طور سے یہ سیکھا کہ اپنی زندگی کی کٹھنائیوں اور محرومیوں سے سنیما کے اندھیرے میں کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اور کچھ بھی سیکھا، مثلاً ہیروئن کی طرح کپڑے پہننا، ان کے جیسے بال بنوانا یا کٹوانا۔ اس زمانے میں سادھنا نئی نئی لو ان شملہ میں آئی تھی، اسی کی طرح فرینچ میں نے بھی بنا لی کہ میرا ماتھا بھی بڑا تھا اور فرینچ یعنی کٹے ہوئے بالوں کی جھالر میرے چہرے پر بھی اچھی لگتی تھی۔ اگلے دن ہی میرے خالہ زاد بھائی محمود علی نے، جو مجھ سے عمر میں 5-6 برس بڑے ہوں گے، پہلی ہی جھلک میں پہچان لیا کہ میں نے لو ان شملہ دیکھ کر ہی اپنے بال کاٹے ہیں۔ اس لیے وہ ہلکے سے مذاق میں کہنے لگے، کیوں سلیمہ، لو ان شملہ تو دیکھا، لو ان شکوہ آباد کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اتنی بے شرمی کی بات سن کر میرا سارا چہرہ گلابی ہو گیا۔ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دوں۔ میں جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ محمود بھائی بھی 2-4 پھپتیاں کس کر وہاں سے چلے گئے۔ ہاں، جاتے جاتے اتنا کہہ گئے کہ وہ 2 دن کے بعد علی گڑھ جا رہے ہیں، کسی کو سنیما چلنا ہو تو ان کے ساتھ وہ کل چل سکتا ہے۔ میں نے اماں سے پوچھا، میں کریمن کو اماں کہتی تھی، چلو گی اماں؟ اماں نے کوئی بہانہ کر دیا۔ ابا تو سنیما جانے کو تیار ہی نہیں تھے۔ اماں نے کہا، اپنے گھر کا ہی تو لڑکا ہے، تو اس کے ساتھ چلی جا برقع اوڑھ کے۔ اگلے دن میں محمود بھائی کے ساتھ سنیما ہو لی۔ رات کا وقت تھا، وہ بھی آخری دسمبر کی رات، کڑاکے کی سردی تھی۔ تانگے میں بیٹھی تو محمود بھائی پاس بیٹھے تھے۔ ان کا ہاتھ نہ جانے کس طرح میرے برقعے کے اندر آ گیا۔ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولے، اوفو، تمہارے ہاتھ تو بالکل ٹھنڈے برف ہو رہے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کی گرمی مجھے پہنچاتے رہے۔ تھوڑی دیر میں میرے ہاتھ بھی ان کے ہاتھوں کی طرح جلنے لگے۔ سنیما آ گیا تو وہ تانگے والے کو پیسے دے کر مجھے اندر ہال میں لے چلے۔ میں حیران رہ گئی جب میں نے دیکھا انہوں نے ایک باکس ریزرو کروا رکھا تھا۔ یہاں ہم دونوں اکیلے تھے، اس لیے فلم شروع ہونے پر محمود بھائی نے میرا برقع اتار دیا اور آہستہ آہستہ ان کا بازو میرے گرد حمائل ہو گیا۔ فلم کافی بکواس تھی، مگر ہیرو ہیروئن کی محبت کے بہت سین تھے جو میرے لیے کافی دلچسپی رکھتے تھے۔ جو نقطے میری سمجھ میں نہیں آتے تھے، محمود بھائی کا ہاتھ میری تربیت کرتا رہا۔ ایک سین تھا جس میں ہیروئن گر پڑتی ہے، ہیرو گھبرا کر بھاگتا ہے اور زمین پر بیٹھ کر پوچھتا ہے، چوٹ لگی ہے؟ ہیروئن منہ بنا کر کہتی ہے، بہت لگی ہے۔ کہاں؟ ہیرو پوچھتا ہے۔ یہاں، وہ ٹخنے کی طرف اشارہ کر کے جواب دیتی ہے۔ وہ ٹخنا دبانے لگتا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے یہاں، اور گھٹنے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ گھٹنا دبانے لگتا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے نہیں، وہاں نہیں،
یہاں۔ کہاں؟ وہ پوچھتا ہے۔ وہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے جواب دیتی ہے، یہاں۔ ہیرو کے ہاتھ بے اختیار سینے کی طرف بڑھتے ہیں، پھر ایک دم رک جاتے ہیں، مگر محمود بھائی کا ہاتھ نہیں رکا، اور میں نے بھی لذت بھرے درد کو محسوس کر کے اپنی آنکھیں زور سے بھینچ لیں۔ اگلے دن تو محمود بھائی علی گڑھ چلے گئے، اور میں ان کی یاد کو سینے سے لگائے اسکول چلی گئی۔ اسکول سے لوٹی تو دروازے پر ہی میں نے برقع اتارا اور اندر گھس رہی تھی کہ بندو سکے سے مٹبھیڑ ہو گئی۔ وہ اندر سے خالی مشت کندھے پر لٹکائے باہر نکل رہا تھا، اور میں اندر جا رہی تھی۔ ہم دونوں کا معانقہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ 2 پل کے لیے ہم ایک دوسرے کے مقابل ٹھٹک کر رہ گئے۔ میں نے دیکھا کہ سکے کا لونڈا مجھ سے ذرا ہی بڑا تھا، اور جس کے ابھی مونچھیں بھی نہ نکلی تھی، منہ پھاڑے میری طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ میں بھلا سکے کے لونڈے کو کب خاطر میں لانے لگی تھی؟ پھر بھی گھبراہٹ میں اس کو دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی، پھر چوکنی ہو کر اندر چلی گئی، اور یہ واقعہ دوپہر کے سناٹے میں کھویا رہا۔ کسی نے ہم کو دیکھا نہیں تھا، لیکن نشہ حسن میں ڈوبی ہوئی میری خوشی کا کیا ٹھکانہ کہ کل محمود بھائی جس صورت پر مر مٹے تھے، آج اس صورت کو دیکھ کر ایک سانولا سلونا سکے کا لونڈا گھن چکر ہو گیا تھا۔ سکے کے لونڈے کو میں کم منہ لگانے والی تھی، مگر مجھے یہ اچھا لگتا تھا کہ میرے حسن کے پجاریوں میں ایک کا اور اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جب بھی مجھے موقع ملتا، میں کسی نہ کسی بہانے سے بندو کے سامنے آ جاتی، یا اسے اپنی ایک جھلک دکھا کر فوراً پردہ کر لیتی، جیسے غلطی سے سامنا ہو گیا ہو۔ وہ بیچارہ تو یہ امید ہی کبھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ ایک شریف زادی سے چھیڑ چھاڑ کی پاداش میں ابا اسے مار مار کے ادموا کر ڈالتے، مگر اس آنا کہانی میں مجھے بڑا مزہ آتا۔ وہ مرے یا جیے، مجھے کیا غرض۔ گرمیوں کی چھٹی میں محمود بھائی پھر شکوہ آباد آئے۔ کبھی خالہ اماں کے گھر جانے کے بہانے ہم ان کے ہاں ملتے، کبھی کچھ نہ کچھ بہانہ نکال کر وہ ہمارے ہاں آ جاتے۔ کبھی سنیما ہم اماں کو ساتھ لے کر چلے جاتے، اور کبھی کبھی ہم خود ہی سنیما چلے جاتے۔ اس دن میں نیلی ساڑی پہنتی۔ نیلا میرا محبوب رنگ تھا، اور محمود کو بھی بے حد پسند تھا، اور تب باکس میں بیٹھ کر ہی پکچر دیکھتے، بلکہ پکچر برائے نام ہی دیکھی جاتی۔ ایک بار وہ سکے کا لونڈا بندو ہمیں وہاں مل گیا، اور میں نے محمود بھائی سے کہہ دیا کہ وہ بیچارہ میرا شکار ہو گیا ہے۔ بہت خوب، محمود بھائی بولے، تو شادی کر لو۔ اس سے شادی کرے میری جوتی۔ پھر کس سے شادی کرو گی؟ آپ کو معلوم ہے، میں نے ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بالکل ہیروئن والے انداز میں کہا۔ پھر تو اماں سے بات کرنی ہی پڑے گی، وہ ہنس کر بولے، اور میں نے ان کے بازو میں گھس کر کچھ خسر پسر کی۔ سچ؟ پھر تو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں محمود، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ارے مرے تمہارے دشمن۔ اسے تیسرے دن محمود ہمارے گھر آیا، اور ابا کو بیٹھک میں دیکھ کر اور اماں کو سوتا پا کر مجھ سے آہستہ سے بولا، اماں انکار کر رہی ہیں۔ کیوں؟ مجھ میں کیا برائی ہے؟ تم میں کچھ برائی نہیں ہے، مگر اماں کہتی ہیں خالہ کریمن نائی خاندان سے ہیں، سکے نائیوں میں پٹھان لوگ شادی کرنا نہیں چاہتے۔ سکے نائیوں کا ذکر کیوں کیا؟ آہستہ بولو، اماں اٹھ جائیں گی۔ سکوں میں شادی کرنے کے تم بھی خلاف ہو نا؟ ہائے اللہ، اب کیا ہوگا؟ مجھے تو ابھی سے اکائیاں آنے لگی ہیں، نہ جانے کب بھانڈا پھوٹ جائے۔ فکر کیوں کرتی ہو میری جان؟ ہم تو ابھی نہیں مرے، بس 2-4 دن انتظار کرو، پھر میں کوئی ترکیب نکالتا ہوں۔ اور وہ چلا گیا۔ اس کے بعد میں اس سے کبھی نہیں ملی۔ 3 دن بعد جب بندو پانی کی مشک ڈالنے آیا تو نظر بچا کر ایک لفافہ میرے پاس سے گزرتے ہوئے ڈال گیا۔ اس کی یہ ہمت، میں نے سوچا، مگر خط کے اوپر پتہ محمود کی لکھائی میں تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے لفافہ کھولا۔ اندر بس 3 سطریں تھیں۔ جانے من، آج تم آدھی رات کے بعد کسی ٹرین سے آگرہ آ جاؤ، میں وہاں تمہیں ملوں گا۔ وہاں میں نے قاضی کا انتظام کر رکھا ہے۔ تمہارا محمود۔ نوٹ: نیلی ساڑی پہننا۔ میں نے خط کو کئی بار پڑھا۔ بالکل مسلم سوشل کی فلمی سچویشن تھی۔ میں نے بھی ویسی ہی تیاری کی جیسی مسلم سوشل فلم کی ہیروئن کرتی ہے۔ 2-3 جوڑے کپڑے نکالے جو میرے پاس بہترین تھے۔ کاٹن کی نیلی ساڑی رات کو پہننے کے لیے نکالی، جو زیور بھی میرے پاس تھے ان کو اٹیچی میں رکھا، اور سر درد کا بہانہ کر کے سویرے ہی سے لیٹ رہی۔ گرمی کی راتیں تھیں، اور چبوترے پر میرے والد اور والدہ سو رہے تھے۔ میں نیچے صحن میں اپنے پلنگ پر پڑی تھی، پاس ہی بڑھیا فتو اپنی کھاٹ پر بے ہوش پڑی تھی۔ ہوش میں ہوتی بھی تو کیا کرتی، بیچاری بہری تھی، اور آنکھوں میں موتیا بند اترا ہوا تھا۔ سو جب رات کے 12 بجے تو میں چپکے سے اٹھی، کوٹری میں جا کر نیلی ساڑی پہنی، برقع اوڑھا، اٹیچی کیس ہاتھ میں لیا، اور ننگے پاؤں جوتیاں ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھی باہر نکل گئی۔ گلی کے موڑ پر پہنچی تھی کہ سامنے بندو کھڑا دکھائی دیا۔ یہ کمبخت یہاں اس وقت کیا کر رہا تھا؟
پاس گئی تو دیکھا کہ وہ تو میرے راستے میں اڑا کھڑا ہے۔ بی بی جی، آپ اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟ تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے خاندان کا نمک کھایا ہے، اس نمک کا حق پورا کر رہا ہوں۔ بی بی جی واپس چلی جائیے۔ میں برقعے میں سے منہ نکالے دراتی ہوئی سیدھی چلی گئی۔ آخری وقت پر وہ راستے سے ہٹ گیا۔ بی بی جی مت، وہ وہیں کھڑا تھا، اس لیے اس کی آواز پوری نہ ہوئی۔ بی بی جی، بی بی، پھر وہ آواز جو شاید میرے ہی ضمیر کی آواز تھی آنا بند ہو گئی۔ اسٹیشن پہنچ کر میں نے 2 بجے والی گاڑی سے آگرہ کا ٹکٹ خریدا اور ایک زنانے درجے میں بیٹھ گئی۔ آگرہ پر حسب وعدہ محمود میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ انتظار کی گھڑیاں بھی کتنی دلچسپ ہوتی ہیں۔ وہاں وہ میرے انتظار میں اسٹیشن کی گھڑی دیکھ رہا ہوگا کہ 4 بجے اور گاڑی وہاں پہنچے، اور یہاں میں بھی اسی انتظار کا شکار ہوں اور چلتی ہوئی ٹرین کے بند شیشے میں سے مستقبل کی جھلکیاں مجھے نظر آ رہی تھیں۔ گاڑی آگرہ اسٹیشن پر پہنچتی ہے۔ چلتی ہوئی گاڑی میں سے میری نظریں دراز قامت محمود کو ڈھونڈ نکالتی ہیں۔ محمود، میں آواز دیتی ہوں۔ وہ ہلکی ہوتی ہوئی ٹرین کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگتا ہے، ڈنڈا پکڑ کر درجے میں گھس آتا ہے، سب لوگوں کے سامنے بھینچ کر مجھے گلے لگا لیتا ہے۔ سلیمہ، میری اچھی سلیمہ، تم آ گئی نا؟ اس کی ایک دن کی بڑی ہوئی داڑھی مجھے اپنے گالوں پر اچھی لگتی ہے۔ گاڑی ٹھہر جاتی ہے۔ وہ میرا اٹیچی کیس سنبھالتا ہے، مجھے پلیٹ فارم پر اتارتا ہے، گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے کان میں کہتا ہے، قاضی جی ہمارا بے چینی سے انتظار کر رہے ہوں گے، پورے 100 روپے کا وعدہ کیا ہے، ان کو دوں گا اس بے وقت کی شادی کا۔ ہم ٹیکسی میں بیٹھے اور ٹیکسی گھڑ گھڑ کرتی ہوئی روانہ ہو گئی۔ رات کے دھندلکے میں شہر کی روشنیاں عجیب عجیب لگ رہی تھیں اور ٹیکسی ایسی چلتی جیسے ریل چل رہی ہو۔ کیا لوہے کے پہیے لگے ہیں اس میں؟ ارے یہ سب تو میرا تخیل تھا، ابھی تو میں ٹرین ہی میں تھی اور اس کی گھڑگھڑاہٹ میرے کانوں میں۔ باہر آگے کے شہر کی دھندلی روشنیاں ہلکی ہوتی ہوئی ٹرین میں سے دکھائی دے رہی تھی۔ اس بار ٹرین ایک جھٹکے کے ساتھ ٹھہر گئی۔ میں نے نیچے اترنے سے پہلے جھانک کر دیکھا، مسافروں کی بھیڑ بھاڑ میں کوئی ترکی ٹوپی پہنے ہوئے دوسرے سروں کے اوپر سے جھانکتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ اترنے والے مسافر، چڑھنے والے مسافر، خونچے والے، ریلوے بابو، گھمسان کا عالم تھا۔ کوئی تعجب نہیں کہ اس بھیڑ میں کوئی کھو جائے۔ میں جان کر کھلے درجے کے دروازے میں کھڑی رہی تاکہ میں خود بھیڑ میں نہ کھو جاؤں اور محمود کو دور سے دیکھ کر پہچان جاؤں، مگر ٹرین چلنے لگی اور محمود نہ آیا۔ میں چلتی گاڑی سے اتر گئی۔ اب پلیٹ فارم تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ دور دور تک مجھے کوئی نظر نہیں آیا، سوائے ایک پستہ قد آدمی کے جو مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، جو شاید اسی طرح ہر اکیلی لڑکی کو گھور کر دیکھتا ہوگا۔ میں جلدی جلدی قدم بڑھاتی ہوئی زنانہ ویٹنگ روم میں داخل ہو گئی۔ سوچا محمود کو بھی شاید کہیں دیر لگ گئی ہوگی، چند منٹ میں آتا ہوگا، تب تک میں منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو جاؤں۔ ویٹنگ روم سے باہر نکلی تو اسی پستہ قد آدمی کو گھورتے دیکھا۔ وہ میلی سی پتلون پر ایک دھاری دار بشرٹ پہنے تھا۔ اب وہ میری طرف بڑھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ کر واپس جانے والی تھی کہ وہ آدمی بولا، سنیے۔ میں ٹھٹک کر رک گئی۔ سوچا شاید محمود نے اسے مجھے لانے کے لیے بھیجا ہو۔ آپ کسی کا انتظار کر رہی ہیں؟ جی ہاں۔ کس کا؟ محمود علی صاحب کا۔ آپ انہیں جانتے ہیں؟ نہیں تو، میں انہیں نہیں جانتا۔ میں تو بامبے فلم کمپنی سے ادھر فلم سٹار کے قابل لڑکے اور لڑکیاں کھوجنے آیا ہوں۔ آپ دیکھنے میں قبول صورت دکھائی دیتی ہیں، میں نے سوچا شاید آپ کو دلچسپی ہو۔ جی نہیں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، سوائے محمود علی صاحب سے ملنے کے۔ اگر کوئی لمبے سے صاحب کسی لڑکی کو ڈھونڈنے آئے تو آپ مہربانی کر کے انہیں ادھر بھیج دیجیے۔ یہ کہا اور میں اندر چلی گئی۔ وہ آدمی سگریٹ جلا کر سامنے ٹہلنے لگا۔ میں نے کہنے کو تو کہہ دیا کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں، مگر فلم سٹار بننے میں کسے دلچسپی نہیں ہے؟ میں نے سوچا ممکن ہے یہ آدمی جھوٹا ہو یا ممکن ہے سچ بولتا ہو۔ محمود آئے گا تو اس سے مشورہ کروں گی، مگر صبح سے شام ہوئی اور محمود نہیں آیا۔ میں نے وہیں کھانا منگوا کر کھایا۔ اب میں نے سوچا کسی وجہ سے علی گڑھ جانا پڑا ہوگا محمود کو، ممکن ہے یونیورسٹی کھل گئی ہو، سو میں رات کی گاڑی سے علی گڑھ کے لیے روانہ ہو گئی۔ مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا یا شاید نہیں ہوا کہ وہ پستہ قد آدمی بھی اسی گاڑی میں سوار ہوا، مگر پھر اس نے مجھ سے کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کی۔ علی گڑھ کے اسٹیشن پر میں اتری۔ مجھے تعجب ہوا یا شاید نہیں ہوا کہ وہ آدمی بھی اترا۔ رات کا وقت تھا۔ میں ویٹنگ روم میں جا کر بیٹھ گئی اور صبح کا انتظار کرنے لگی۔ محمود کے ہاسٹل کا پتہ میرے پاس موجود تھا۔ صبح ہوتے ہی میں ایک سائیکل رکشہ پر سوار ہو کر وہاں پہنچی۔ یونیورسٹی سنسان پڑی تھی۔ اس کے کمرے میں اکثر کمروں کی طرح قفل لگا ہوا تھا، مگر برابر کا کمرہ کھلا ہوا تھا۔ اس میں سے چک ہٹا کر ایک نوجوان باہر نکلا۔ مجھے دیکھ کر اس کی بانچیں کھل گئیں۔ آپ کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں شاید؟ ہاں، اپنے کزن محمود علی خان صاحب کو۔ محمود کی کزن ہیں آپ؟
पड़ोसी होने के नाते मेरा फर्ज है आपकी सेवा करूं। वो तो अभी वापस नहीं आया। मैं ही अकेला हॉस्टल में हूँ। मेरा कमरा हाजिर है। रिक्शे वाले को रुख्सत किए देता हूँ। न जाने क्यों उसकी आंखों की चमक मुझे अच्छी नहीं लगी और मैं जी नहीं शुक्रिया कहकर बरामदे से उतरकर रिक्शा में आकर बैठ गई। चलो वापस स्टेशन। जब वापस पहुंची तो उस पस्ताकद आदमी को टहलते हुए पाया। शाम की ट्रेन से मैं शिकोहाबाद चली आई। रात को पहुंची। वो आदमी भी उस ट्रेन में सवार हुआ, मगर उसने मुझसे कोई बात नहीं की। रात को शिकोहाबाद पहुंचकर तांगे पर सवार होकर मैंने गली के नुक्कड़ पर टांगा रुकवाया, क्योंकि अब पैसे मेरे पास खत्म हो गए थे। सोचा घर जाकर माँ बाप से कहूंगी किसी सहेली के यहाँ गई थी और उनसे तांगे का किराया दिलवा दूंगी। मगर देवड़ी तक ही पहुंची थी कि इरादा बदल गया। अंदर से अब्बा और करीमन बुआ की आवाजें आ रही थी। उस लड़की को कभी सौतेली लड़की नहीं समझा, अपनी बेटी से बढ़कर पाला, और यह हमारे खानदान की नाक कटवाकर बंबई चली गई फिल्म स्टार बनने। हाँ भाई, तो मैं सिनेमा देखने को इसीलिए मना करता था। महमूद कहता था कि कब से उसके पीछे पड़ी हुई थी। उससे कहती थी दोनों साथ चलेंगे, तुम हीरो बनना, मैं हीरोइन बनूंगी। मगर वो शरीफ बच्चा है, उसने मना कर दिया तो किसी और के साथ भाग गई। अब 2-4 महीनों में ठोकरे खाकर आ जाएगी अपने चहीते बाप के पास। क्या मुंह लेकर आएगी? अब आई तो मैं टांगे तोड़ दूंगा उसकी। मैं यहीं तक सुन पाई थी कि मुझे फौरन तांगे का ख्याल आया। दबे पैरों वहां से लौटी। वापस स्टेशन चलो, तांगे वाले से कहा। मगर रास्ते भर सोचती गई कि पैसा कैसे अदा करूंगी। शायद कोई जेवर गिरवी रखना पड़ेगा। मगर उस वक्त रात को गिरवी कौन रखेगा? मुझे ताज्जुब हुआ, या शायद नहीं हुआ, कि पस्ताकद आदमी स्टेशन के बाहर ही टहल रहा था। उसने तांगा रुकते ही उसका किराया चुका दिया। आपने अच्छा किया, वक्त पर आ गई। मथुरा की गाड़ी आने वाली है, वहां से फ्रंटियर मेल पकड़नी है हमें। उसने मेरा टिकट नहीं खरीदा। उसके पास मेरा टिकट पहले से मौजूद था। गाड़ी आने से पहले सिर्फ इतना कहा, आप मुझ पर भरोसा रखिए, आपको हाथ नहीं लगाऊंगा। जनाने दर्जे में आप सफर करेंगी। आपको कंपनी वालों के सुपुर्द करते ही मैं तो कलकत्ता चला जाऊंगा। कुछ बंगाली चेहरे भी लाने हैं। वो अपने कौल का पक्का निकला। मुझे जनाने दर्जे में सवार करा के खुद मर्दाने दर्जे में बैठ गया। जब गाड़ी किसी बड़े स्टेशन पर रुकती थी तो चाय और खाने को पूछने आ जाता था। और हाँ, एक बार बहुत से फिल्मी पर्चे मुझे दे गया और कहने लगा, अब देखिए, अगले महीने इन सब में आपकी तस्वीरें छपेंगी। और मैंने सोचा महमूद उन सब पर्चों को पढ़ता है, देखकर कितना जल जाएगा। मैंने अटैची केस को तकिया बनाकर बुर्का रात को ओढ़ लिया। लेकिन बंबई पहुंचते पहुंचते अब वो गैर जरूरी हो गया था, इसलिए मैंने उसे वहीं ट्रेन के डब्बे में छोड़ दिया। बंबई पहुंचकर उसने मुझे टैक्सी में बिठाया, खुद ड्राइवर के पास बैठा और कहा, मेरिन ड्राइव चलो। क्या कंपनी का दफ्तर वहां है? हाँ, यही समझो। स्टूडियो तो हमारा दादर में है। ये सेठानी जी का फ्लैट है। वो तुम्हें अपने पास ही रखना चाहती हैं। तुम्हारी कंपनी की मालकिन औरत है? हाँ। जब किसी लड़की को लेकर आते हैं तो रास्ते भर उसका ख्याल रखना पड़ता है। क्या नाम है तुम्हारी सेठानी का? मिस ललिता कुमारी। पहले वो भी हीरोइन होती थी, मगर किसी और नाम से काम करती थी। अब जरा मोटी हो गई हैं, सो कंपनी खोल ली है। फ्लैट के दरवाजे पर बोर्ड लगा था, मिस ललिता कुमारी, फिल्म प्रोड्यूसर। मगर मैंने देखा एक जंगला भी लगा हुआ है दरवाजे के बाहर गैलरी में, जिसे एक चौकीदार ने खोला और फिर बंद कर दिया, कुफ्ल लगा दिया। मुझे यह देखकर ताज्जुब तो हुआ, मगर मेरे पस्ताकत साथी ने इत्मीनान दिला दिया। सेठानी बहुत वहमी है, हमेशा चोरों से डरती हैं। कोई उनके हीरे जवाहरात चुरा कर न ले जाए। एक बढ़िया रूम में ले जाकर बिठाया गया। पस्ताकद आदमी बराबर के कमरे में चला गया, दरवाजा बंद कर लिया। न जाने क्यों मुझे यूं महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है, परख रहा है। मगर कमरा खाली था, कोई भी नहीं था। शायद ये मेरा वहम था। कुछ ही देर बाद दरवाजा फिर खुला और वही पस्ताकद आदमी एक मोटी औरत के साथ दाखिल हुआ, जो किसी जमाने में बहुत खूबसूरत रही होगी। अच्छा, नीली साड़ी? जी अच्छा, गुड बाय और गुड लक। और यह कहकर वो आदमी चला गया। और सेठानी मेरी तरफ आई। मुझे बड़े गौर से देखा, फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। बड़े प्यार से मेरे सर को थपथपाते हुए कहा, अभी तो तुम थकी हुई हो, कुछ खा पी कर आराम करो। रात को रात को तुम्हारा टेस्ट लेंगे। मुझे यकीन है तुम कामयाब होगी और ललिता कुमारी का नाम रोशन करोगी। ये कहकर उन्होंने ताली बजाई। एक नौकरानी एक ट्रे में कुछ मिठाई और दूध का गिलास लेकर आई। खाओ पियो। आप नहीं खाएंगी? नहीं, मैं अभी खा पी कर उठी हूं, ये सब तुम्हारे लिए है। ये कहकर उन्होंने मिठाई की एक डली मेरे मुंह में डाल दी। कहने लगी कि यह शगुन की मिठाई है। मिठाई का मजा तो अच्छा था, मगर उसमें कुछ कड़वाहट मिली हुई थी। मैंने सोचा पिस्ता और बादाम शायद कड़वा होगा। फिर उन्होंने दूध का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया। पियो मेरी जान।
انہوں نے بڑے پیار سے دودھ اپنے ہاتھ سے پلایا۔ دودھ خوشبودار تھا، گلاب کی سی خوشبو تھی، مگر ساتھ میں ہلکی سی کڑواہٹ بھی تھی۔ سیٹھانی نے اپنا ہاتھ نہ ہٹایا جب تک میں نے دودھ کا گلاس نہ ختم کر لیا، اور پھر ان کی آواز ایک دوسری دنیا سے آئی۔ اور بھول جاؤ سب کچھ، اب تمہاری نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ ایک لامتناہی رات میں ایک ڈراؤنا خواب دیکھتی رہی۔ دیکھتی ہوں کہ ایک ہاتھ میرے باپ نے پکڑا ہوا ہے، دوسرا ہاتھ میری سوتیلی ماں نے، ایک ٹانگ محمود نے پکڑی ہوئی ہے، دوسری ٹانگ اس پستہ قد آدمی نے جو مجھے بمبئی لایا تھا، اور سیٹھانی کی نگرانی میں میرے بدن میں یہ لمبے لمبے آگ کے سوئے گھوپے جا رہے ہیں، اور میرے بدن میں سے سارا خون پانی بن کر نکل رہا ہے۔ نہ جانے کتنی دیر یہ خواب میں دیکھتی رہی۔ اس کے بعد جب ہوش آیا تو میں ایک گدے دار پلنگ پر پڑی تھی۔ میرے سر کے نیچے ایک مخملی تکیا تھا۔ جب میں نے اپنی تھوڑی کھجانے کے لیے اپنا ہاتھ ہلانا چاہا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ٹانگ سکوڑنی چاہی تو ٹانگ بھی پائے سے بندھی ہوئی ہے، دوسری ٹانگ بھی، سر بھی اسی طرح کسی چین سے باندھا گیا ہے کہ میں صرف سامنے سے دیکھ سکتی ہوں، اور پیراہن کے بغیر آرام دہ سولی پر چڑھا دی گئی ہوں۔ اتنے میں سیٹھانی میرے سامنے کھڑی تھی۔ کہنے لگی، عیش و آرام کرو گی یا تکلیف اٹھاؤ گی، اس کا فیصلہ تم پر ہے۔ دیر یا سویر سب رام ہو جاتی ہیں، تم بھی ہو جاؤ گی، مگر ابھی یا کچھ اور دیر کے بعد۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ میں چاہتی ہوں اس خوبصورت بدن کو انسانیت کو آرام پہنچانے کے لیے استعمال کروں۔ جو مجرد ہیں ان کے لیے ایک رات کی بیوی بنو، جو اپنی بیویوں کی بدصورتی سے بھاگے ہوئے ہیں ان کے بدن کو تسکین پہنچاؤ، جو سیاسی، سماجی، اقتصادی ذمہ داریوں میں دبے ہوئے ہیں ان کا دل بہلا کر ان کو اس قابل بناؤ کہ وہ ہمارے سماج کی ذمہ داریاں اٹھا سکیں۔ تم چاہتی ہو کہ میں رنڈی بن جاؤں؟ میں نے سوال سیٹھانی سے کیا اور اپنے آپ سے بھی۔ ارے میں ماں بننے والی ہوں، ماں۔ تم کبھی نہیں بنو گی، اس بار بھی نہیں، کسی بار بھی نہیں۔ دیکھنا چاہتی ہو یہ آپریشن کس نے کیا ہے، اور بغیر کسی لوہے کے آلے کے؟ اتنے میں اس کے اشارے پر ایک کے بعد ایک آدمی آتا گیا اور میری پائنتی کھڑا ہو کر میری نگاہ کے دائرے سے اوجھل ہوتا گیا۔ ہندو، مسلمان، سکھ، کرسچن، پوربی بھیا، مدراسی، نہ جانے کہاں کہاں سے یہ مستنڈے اکٹھے کیے گئے تھے۔ اب مجھ میں چیخنے چلانے کی طاقت نہیں تھی۔ میرا کلیجہ منہ کو آیا اور ایک ابکائی کے بعد میں نے قے کر دی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب پھر ہوش آیا تو میری باقاعدہ ٹریننگ شروع ہوئی۔ ایک بار حکم کی خلاف ورزی کی سزائیں کوڑے پڑتے تھے اور کھانا بند۔ 2 بار حکم کی خلاف ورزی کی سزا میں منہ کالا کرانا تھا۔ 3 بار حکم کی خلاف ورزی کی سزا ایسڈ منہ پر پھینکنا تھا۔ اس کا مظاہرہ میرے سامنے ایک معصوم بلی پر کر دیا گیا تھا جو ایسڈ سے جل کر لوٹ پوٹ کر وہیں میرے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ میں نے ایک درخواست کی کہ مجھے یہ بتا دو کہ اس پستہ قد آدمی نے مجھے پہچانا کیسے کہ یہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہے۔ جواب ملا، تمہاری نیلی ساڑی سے۔ تمہارے عاشق نے 200 روپے لے کر یہ اطلاع دی تھی کہ اس ٹرین سے تم آؤ گی اور یہ کپڑے پہنے ہوگی۔ یہ سننے کے بعد میں تیار ہو گئی۔ اب رہ ہی کیا گیا تھا؟ اگر میں بتاؤں کہ اگلے 6 برس تک کیا ہوا تو ایک کتاب تیار ہو جائے گی۔ میرے گاہکوں میں کون نہیں تھا؟ افسر، بڑے بڑے بیوپاری، راجا، مہاراجا، نواب، فلم اسٹار، فلم پروڈیوسر۔ پہلے میرے ساتھ ایک آدمی جایا کرتا تھا، رفتہ رفتہ مجھ پر بھروسہ ہونے لگا۔ پھر مجھے جو روپیہ ملتا تھا اس میں سے 1/3 اپنے پاس رکھنے کی اجازت مل گئی۔ میں اپنا پرانا نام بھول گئی، نیا نام ہی کافی تھا، نیلی ساڑی۔ میرے پاس ہر شیڈ کی نیلی ساڑیاں تھیں، شیفون کی نیلی ساڑیاں، کانجی ورم کی نیلی ساڑیاں، جارجٹ کی نیلی ساڑیاں، اور سوٹ کیس کے سب سے نیچے کاٹن کی نیلی ساڑی۔ ایک دن مجھے چھٹی تھی، جمعے کو یہ چھٹی میں ضرور لیا کرتی تھی۔ اس دن نہ جانے کیا ہوا کہ مجھے جوہو جانے کی سوجھی، اور نہ جانے کیوں میں نے وہی پرانی کاٹن کی نیلی ساڑی پہنی۔ جوہو پہنچ کر میں نے ناریل کا پانی پیا، بھیل پوری کھائی۔ کوئی مجھے جانتا نہیں تھا اور میں اپنی گمنامی کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ ادھر ادھر گھومتی رہی۔ ایک جگہ ایک آدمی ریت کے پتلے بنا رہا تھا، میں نے بھی اس کی پھیلی ہوئی چادر میں 20 پیسے پھینک دیے۔ اس کے آگے کو بڑھی تو کیا دیکھتی ہوں کہ زمین سے 2 الٹی ٹانگیں اگ آئی ہیں۔ معلوم ہوا کہ کسی بیچارے کو الٹا زمین میں گاڑا گیا ہے۔ پاس ہی چادر پھیلائے ایک آدمی پیسے اکٹھا کر رہا ہے۔ میں نے اسے 1 روپیہ دیا اور پوچھا، یہ آدمی کب نکلے گا؟ اس نے کہا، سورج چھپتے اسے یہاں سے نکالوں گا۔ ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی پر برسوں کی تپسیا کی ہے، تب جا کر یہ کمال حاصل کر پایا ہے کہ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دے کر دن بھر الٹا لٹکا رہتا ہے۔ مجھے نہ جانے کیا سوجھی کہ سورج جب سمندر میں ڈوبنے لگا تو پھر وہاں پہنچ گئی۔ وہ ڈھونگی ڈھول بجا رہا تھا، کہہ رہا تھا، دیکھو دیکھو، دنیا کا سب سے بڑا کمال۔
12 घंटे रेत में दफन रहकर आदमी जिंदा हो रहा है। टांगों में हरकत पैदा हो रही थी। और फिर वो आदमी जो एक नेकर पहने हुए था निकल आया, और मैं उसे देखकर हैरान रह गई। वो तो अपनी आंखों में से रेत निकाल रहा था। लोग तालियां बजा रहे थे, पैसे खनाखन गिर रहे थे, और मैं मुंह फाड़े देख रही थी, जैसे सचमुच कोई मुर्दा जिंदा हो गया हो और मैं एक मौजजा देख रही हूं। क्योंकि मेरे सामने शिकोहाबाद का वो सक्के का लौंडा खड़ा था, बंधु। तालियां बजनी बंद हो गईं। लोग उमड़ते हुए अंधेरे में गायब हो गए। बंधु और उसका साथी पैसे बटोरने लगे। आधे उस आदमी ने लिए, आधे बंधु ने। फिर उस आदमी ने कहा, अच्छा बे, मैं चलता हूं, कल ये तमाशा चौपाटी पर जमाएंगे। ये कहा और वो चलता बना, और मैं वहीं खड़ी बंधु को देखती रही। वो भी मुझे देख रहा था। फिर वो आगे बढ़कर मेरी तरफ देखता रहा। मैंने कहा, बंधु? उसने कहा, जी बीबी जी। तुम शिकोहाबाद से कब आए? 6 साल हो गए। सब खैरियत है? उसके चेहरे से पता चलता था कि सब खैरियत नहीं है। अब्बा तो खैरियत से हैं? मैंने कुरेद कर पूछा। अब्बा तो जन्नत को सिधारे। मैंने दिल ही दिल में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। यहाँ कहाँ रहता है? उसने कहा, महालक्ष्मी के पास एक झोपड़पट्टी में। मुझे वहां ले जा सकता है बीबी जी? उसका चेहरा खुशी और ताज्जुब से फटा का फटा रह गया। तुम्हारी बीबी साथ रहती है क्या? बीबी जी, मेरी शादी नहीं हुई। फिर तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। उसका हाल तो यह था कि शादी मर्ग ना हो जाए। चलिए बीबी जी, चलो। सो हम महालक्ष्मी वाली झोपड़पट्टी में आ गए। झोपड़ी उन पाइयों से अच्छी थी जो सड़क के किनारे फैले हुए थे और जिनमें बेघर लोग आबाद हो गए थे, और वो लोग उनसे अच्छे थे जो सड़क के किनारे फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर थे। झोपड़ी में एक टूटी फूटी खटिया थी। मैं उस पर लेटकर ऐसी सोई जैसे दुनिया की खबर ना हो। 6 साल के बाद मैं सचमुच की छुट्टी मना रही थी। सुबह को मैंने देखा, बंधु झोपड़ी के बाहर सो रहा था। मैंने उसे उठाया। अंदर आया तो पूछा, मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई। तुम भी अंदर क्यों नहीं आ गए? बीबी जी, अंदर तो एक ही चारपाई थी, और आप उस पर ऐसी थकी हारी सो रही थी जैसे एक बच्चा सो रहा हो। मुझे तो साथ सोने की आदत है, तुम ही आ जाते। बीबी जी, नाम बताऊं दो चार के? और मैं बताने ही लगी थी, मगर उसने इतनी लजाजत से बीबी जी कहा कि मैं चुप रह गई। फिर वो कहने लगा, काजी जी जब निकाह पढ़ देंगे तब ठीक है। काजी जी? मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। काजी जी? मैं हंसती रही। उसके चेहरे पर ऐसा भोलापन था कि मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी आ रही थी। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं पिछले 6 बरस से क्या करती रही हूं? बीबी जी, मैं नहीं जानना चाहता कि एक एक रात में। बीबी जी, खुदा के लिए चुप रही है। मैं नहीं जानना चाहता। काजी जी निकाह पढ़ा देंगे, फिर जो जी चाहे मुझे बता देना। काजी जी। और फिर मुझे हंसी का दौरा पड़ गया और मेरे मुंह से निकल गया, क्या तुम समझते हो कि मैं एक सक्के के लौंडे से ब्याह करूंगी? ये सुनकर वो चुप हो गया और बाहर चला गया। 2 घंटे के बाद खाने की चीजें लेकर आया और मेरे सामने रख दी। बगैर एक लफ्ज कहे अपना खाना बाहर ले गया और वहां ही खाया। मेरा जी तो अकेले खाने को नहीं चाहता था, फिर भी जब भूख लगी तो जहर मार कर लिया। सहपहर को वो आया और कहने लगा, मैं जा रहा हूं, तुम झोपड़ी का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। मेरे आने तक किसी के लिए न खोलना। तुम कहाँ जाओगे? रोजी कमाने। सर रेत में देकर उल्टे लटकने को तुम रोजी कमाना कहते हो? मैं जानती थी वो क्या जवाब देगा। मैं उस जवाब को सुनना चाहती थी कि वो कहे कि हर आदमी को अपने अपने ढंग से रोजी कमाना पड़ती है। कोई रेत में सर देता है, कोई। मगर उसने कुछ नहीं कहा और चला गया। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और खटिया पर लेटी रही। थोड़ी देर में बाहर से सीटियां सुनाई देने लगी। मैंने ऐसी सीटियां पिछले 6 बरस में बहुत सुनी थी। मैं उनका मतलब खूब समझती थी। दो एक ने दरवाजे पर ठक ठक भी की, लेकिन किसी की हिम्मत ना हुई थी कि वो पुरानी लकड़ी का दरवाजा जो रस्सी से बंधा हुआ था लात मारकर तोड़ दे और अंदर चला आए। गरीब भी बुराई करते हैं और अमीर भी, मगर गरीब की बुराई में अमीरों की सी बेहयाई नहीं होती। वो रात को देर में आया और कुछ खाना साथ लाया। मैंने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, वही जो तुमने देखा था। शायद तुम्हारे आने की बरकत है। बरकत? मेरे जी में आया कि कहूं, कचोके क्यों देते हो? मगर उसने ऐसे भोलेपन से कहा था कि मैं चुप रही। उस रात मैं सोचती रही कि मैं क्या कर रही हूं। फिर मैंने सोचा कि कर क्या रही हूं। छुट्टी पर हूं, 6 बरस हो गए मेहनत करते करते, कुछ दिन तो छुट्टी करूं। यहां झोपड़ी में कौन मुझे ढूंढने आएगा? बंधु रोज 2-3 बजे जाता और रात गए आता। ना मैं उससे पूछती क्या हुआ, ना वो मुझसे पूछता कि मैंने क्या किया। ना ही उसने पहले दिन के बाद कभी काजी जी की बात छेड़ी। वो अपने मैले कुचैले बिस्तर का ढेर लेता और बाहर जाकर बिछा देता। मगर वो मेरे लिए नई दरी, नया चादर, नया तकिया लेकर आया था।
खटिया को भी ठोक पीट कर ठीक कर लिया था। मैं उस खटिया पर अकेली सोती थी, वो बाहर फुटपाथ पर अकेला सोता था। इसी तरह 3 हफ्ते बीत गए। मेरी पड़ोस में 2-3 औरतों से दोस्ती हुई। मैंने उन्हें बताया कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था और मैं बंबई में नौकरी ढूंढने आई थी। यहाँ आकर बंधु सक्के से मुलाकात हो गई थी, जिसने अपनी झोपड़ी में पनाह दी थी। झूठ बोलने की मुझे आदत हो गई थी। फिर एक दिन उसे आने में देर हुई तो मैंने सोचा कि आज उसे कहूंगी कि तुम ये काम छोड़ दो। वो कहेगा, रोजी कमाने का एक ही जरिया आता है मुझे। मैं कहूंगी, मुझे भी रोजी कमाने का एक ही जरिया आता है, मगर मैं छोड़ने को तैयार हूं। फिर वो कहेगा, काजी जी को बुला लाऊं। मगर वो उस रात ना आया, अगले दिन ना आया, तीसरे दिन भी ना आया। मैंने पड़ोसी औरतों से कहा, उन्होंने अपने मर्दों से कहा, उन्होंने कहा वो मालूम करेंगे, उस आदमी से पूछेंगे जिसके साथ वो काम करता है। रात को एक आदमी उनमें से आया और कहने लगा, बंधु तो जेल में है। जेल में? क्यों? क्या किया उसने? रेत में दफन होना खुदकुशी के बराबर है। सिपाही को हफ्ता नहीं खिलाया, इसलिए वो आत्महत्या के जुर्म में पकड़ ले गया। दूसरा आदमी भाग गया। अब बंधु जेल में है, जमानत पर ही बाहर आ सकता है। कितनी जमानत देनी होगी? 2,000 रुपए। उस आदमी ने कहा जैसे 2 लाख रुपए हों। मगर मैंने सोचा, इससे कहीं ज्यादा तो मैंने बचा कर रखे हैं, शायद 5-6 हजार तो होंगे। मगर वो पैडर रोड वाले फ्लैट में है। हमारी जाए रिहाइश बदलती रहती थी। मैं उसी शाम को पैडर रोड वाले फ्लैट में पहुंची। मुझे देखते ही ललिता कुमारी आग बगूला हो गई। मैं तो समझी थी तू मर गई या कोई भगा कर ले गया तुझे। मैंने आवाज को काबू में करते हुए कहा, मैं जा रही हूं, अपना रुपया लेने आई हूं। यह कहकर मैं अंदर अपने कमरे में गई और अपना सूटकेस खोलकर रुपए और अपना जेवर निकाला। ये कर ही रही थी कि अचानक मैंने देखा कि एक मुस्टंडा पीछे खड़ा है, हाथों पर लंबे लंबे काले रबड़ के दस्ताने चढ़ाए हुए। हाथ में एक बोतल है जिसमें मुझे मालूम था तेजाब रहता है। क्या कर रही है हरामजादी? 6 साल के बाद आज न जाने कहां से मुझ में हिम्मत आ गई। मैं बोली, अपना रुपया और जेवर ले जा रही हूं और देखती हूं कौन मुझे रोकता है। उस बदमाश ने अपने सड़े हुए दांतों की नुमाइश करते हुए कहा, तो जाओ मेरी जान। और जब मैं उसके पास से गुजरने लगी तो उसने मेरे मुंह पर तेजाब का वार किया। जानती थी तेजाब का असर क्या होगा। मैं 2-1 औरतों को देख चुकी थी जो अपना गला सड़ा चेहरा लिए अपनी जिंदगी के आखिरी दिन उस चकले में गुजार रही थी, क्योंकि कहीं और वो अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गई थी। मगर मैं तो मरने के लिए तैयार थी। क्यों ना उस जालिम को भी साथ लेती जाऊं। मैंने अपने चेहरे की नाकाबिले बर्दाश्त अजियत के बावजूद उसके हाथ से बोतल छीन कर उसके सर पर दे मारी। बोतल टूट गई और आधा तेजाब जो उसमें था वो उस आदमी के चेहरे पर गिर पड़ा। एक गजब की चीख उसके मुंह से निकली और उस चीख का निकलना था कि उसके खुले हुए मुंह में भी तेजाब गिर गया और वो आदमी फिर ना चीख सका। मेरा मुंह जल रहा था, फूक रहा था, मगर वो रुपया और जेवर अब भी मेरे हाथ में था। उसे लेकर मैं बाहर आई तो देखा कि पुलिस की रेड हुई है। ललिता कुमारी बड़े ठस्से से सोफे पर बैठी पुलिस इंस्पेक्टर से बात कर रही थी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी तो डांस क्लास की अभी छुट्टी है, इसलिए लड़कियां अपने अपने घर जा रही हैं। आपको कुछ गलत फहमी हुई है। क्या मंगाऊं आपके लिए, ठंडा या गर्म? इंस्पेक्टर साहब, अब मैं उनके सामने खड़ी थी और तेजाब मेरे मुंह पर बह रहा था और मेरे गोश्त के लोथड़े लटक रहे थे। इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊं या शायद मर जाऊं, मैं एक बयान देना चाहती हूँ। बस हुजूर, यही सब कहना था इस बयान में मैंने। मेरा चेहरा जिस पर पट्टियां बंधी हैं अब इस काबिल नहीं है कि आप देखें, लेकिन एक जमाना था लोग इस चेहरे की तारीफ करते नहीं थकते थे। बस मुझे यही कहना है आपसे। आप इजाजत दीजिए, बंधु मेरा इंतजार कर रहा है। वही एक आदमी है जो इंसान का चेहरा नहीं देखता, उस चेहरे के पीछे जो रूह है उसको देखता है। और अब मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे उसके पास जाना है, क्योंकि काजी साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं।